وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد حروف مقطعات. کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے سینے میں اس کتاب کے حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بھی، اور چاہیے کہ آپ اس سے خبردار کرتے رہیں لوگوں کو. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ جو آپ تبلیغ قرآن کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے آنے والی تنقید اور ان کی طرف سے پہنچائے جانے والے دکھ، یہ کہیں آپ کے سینے کو تنگ نہ کر دیں، کہیں آپ اس مشن میں کچھ تھوڑے ڈھیلے نہ پڑ جائیں. یہ جو کہتے کہنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ اتباع کریے اس کلام کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کریں. قلیلا ما تذکرون، بہت کم وہ نصیحت ہے جو تم قبول کرتے ہو. وکم من قریۃ اہلکناها، اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا. فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون، بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، بس ان کی کوئی فریاد نہیں تھی جب وہ ان پر عذاب آ گیا. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ بے شک ہم تو ظالم تھے. فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. تمہاری طرف اللہ کے رسول آئے تھے، تم نے کیوں نہیں ان پر ایمان کو قبول کیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اللہ کا دین ان تک صحیح صحیح پہنچایا تھا. فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور ان پر پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، ہم ان کے اعمال سے واقف تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز اعمال کا تولا جانا تو برحق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ جن کے ترازو بھاری ہو گئے، جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جن کا دایاں پلڑا جھک گیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، جن کی نیکیاں خدا نخواستہ کم رہ گئیں، جن کے گناہوں کے بوجھ زیادہ ہو گئے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا ہے. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے، زندہ رہنے کے اسباب مہیا کر دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں سے وہ قصہ آدم و ابلیس کا آغاز ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا یہ جو واقعہ ہے، یہ قرآن مجید میں بارہا ریپیٹ ہوا ہے. بار بار آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی جھلک قرآن مجید میں نظر آئے گی، لیکن جو سب سے زیادہ تفصیلی طور پر آیا وہ اس مقام پر ہے، یعنی سورۃ الاعراف میں. اور اس کو پڑھنے سے قبل وہ جو ہم سورۃ البقرہ میں اس کا ایک حصہ پڑھ کر آئے ہیں نا، اس کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یا کم از کم اتنی بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے قبل اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ آپ ایک ایسی مخلوق بنانے لگے جو زمین میں فساد کرے گا، جو خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر علم کی بنیاد پر ان کی فضیلت کو ثابت کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. یہاں تک ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا.
اب اسی بات کو یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. بھائی کیوں سجدہ کریں؟ سجدہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو اس رب العالمین نے خود حرام قرار دیا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو. آدم جو بھی ہے بہرحال خدا تو نہیں ہے. تو اس کی دو توجیحات سمجھ لیں. پہلی تو یہ کہ جس نے کہا تھا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اگر وہ خود حکم دے رہا ہے تو ہمارے لیے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. رب العالمین نے فرمایا ہے، جس نے پابندی لگائی تھی اسی نے پابندی کھولی. ایک بات تو یہ سمجھ. دوسری بات اب میں عرض کرنے لگا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے. قرآن مجید میں بارہا یہ مضمون دہرایا جا رہا ہے. ہم نے تمہیں تین لازب سے پیدا کیا، من سلالۃ من طین سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے، گارے سے پیدا کیا. یہ اصل میں جسم انسانی کی تخلیق ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو مٹی اور گارے سے بنایا گیا ہے نا، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، اس کا جسم ہے. جسم ہے. اور جب جسم بنا دیا گیا تو اللہ فرما رہے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس جسم کے اندر، اس پیکر خاکی کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے. اپنی روح میں سے پھونکی. پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اسے سجدہ کرو. تو دراصل یہ سجدہ اس انسان کے پیکر خاکی کو سجدہ نہیں تھا، اس جسم انسانی کو سجدہ نہیں تھا جو مٹی سے بنا ہوا تھا، بلکہ اصل میں وہ اس روح ربانی کو سجدہ تھا جو اللہ کی طرف سے اس میں پھونکی گئی تھی. اور اسی سے پھر بہرحال بہت بڑی حقیقت دنیا کی ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا. قَالَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے پوچھا کس شے نے تجھے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے، کس شے نے تجھے روک دیا؟ میں نے حکم دیا تھا، رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، کیوں نہیں کیا تو نے؟ قَالَ، ایک نافرمانی کی ہے، اب اس نافرمانی پر دلیل لے کے آ رہا ہے. کہہ رہا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ مٹی کی نسبت زیادہ بہتر ہے. اب ذرا آپ نوٹ کریں، اللہ فرما رہے ہیں فَسَجَدُوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس لیے کہ فرشتوں کی توجہات کا مرکز روح ربانی تھی، تو انہوں نے سجدہ کر لیا. ابلیس نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی توجہ اس روح کی طرف نہیں تھی، اس جسم انسانی کی طرف تھی. اسی لیے اس نے دلیل بھی بنائی ہے جسم کی. کہہ رہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں یا مٹی سے پیدا کیا گیا. معلوم ہوتا ہے یہ شیطنت کا رویہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹیریلزم میں اتنا انوالو کر لے، مادیت پرستی کے راستے پہ اتنا آگے چلا جائے کہ اسے اپنی روح کا خیال ختم ہو جائے، اس کے لیے جسم اہم ہو جائے، روح کی اہمیت ختم ہو جائے. اور یہ مٹیریلسٹک اپروچ اس دور میں، اس دجالی دور میں ہمیں ہر طرف سے گھیر چکی ہے. ہمیں ہر وقت خیال ہے کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا. یہ ساری جسم کی ضروریات نہیں ہے. ہمیں اس مادیت پرستی کے اندر ایسے پھنسا دیا گیا ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے،
ہمیں اس روح کی غذا کی بھی کوئی ضرورت ہے، اور اگر کہیں کوئی توجہ ہو ہی جاتی ہے خدا نہ خواستہ اس روح کی غذا کی طرف، تو پھر بہرحال اس کے لیے بھی ایک بندوبست موجود ہے کہ ہم نے قرار دے دیا ہے کہ موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے۔ کہیں آپ کو محسوس بھی ہو کہ وہ جسمانی غذا تو پوری ہو رہی ہے لیکن اطمینان قلبی نصیب نہیں ہو رہا، تو روح کو بھی کچھ غذا دینی چاہیے، تو آئیے نا ہم آپ کے لیے موسیقی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے موسیقی روح کی نہیں بد روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا کہاں سے آئے گی بھائی؟ اصول ہے سیدھا سیدھا، اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی ساری غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ یہ اناج کھاتا ہے مٹی سے آتے ہیں، یہ پھل کھاتا ہے مٹی سے آتے ہیں، یہ جن جانوروں کا گوشت کھاتا ہے وہ جانور بھی اپنی غذا مٹی سے حاصل کرتا ہے۔ اس کا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، جس میں انسانی مٹی سے ہے، غذا مٹی سے آئے گی، روح ربانی جو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس کی غذا بھی رب العالمین کی جانب سے آئے گی، اور وہ آ چکی اور قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ تو شیطنت کا رویہ ہے مادیت پرستی کی طرف، مٹیریلسٹک اپروچ کو حاصل کرنا۔ انسان جب مادیت پرستی کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ گویا شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، شیطان اسے الجھاتا ہے روح کی بجائے جسم کی طرف، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی بجائے اس عارضی زندگی کی طرف۔ شیطان کی توجہ کا مرکز وہ جسم انسانی تھا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آنکھ کا بنا ہوا ہوں۔ تو اللہ نے دلیل کے مقابلے میں جواب میں دلیل نہیں دی۔ رب العالمین کا کیا کام ہے کہ کوئی اس سے دلیلیں طلب کرے؟ ایک تم نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی کرنے کے بعد تم ڈٹ گئے اس کے اوپر کہ میں نے صحیح کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا قال فاہبط منہا، اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، نکل۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا اس مقام پر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر تو تکبر کرتا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ کو؟ انا خیر منہ، اللہ کو نہیں پتا کون بہتر ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ ساجد کسے ہونا چاہیے اور مسجود کسے ہونا چاہیے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو تم خدا کو کہ خدا کا فیصلہ غلط ہے؟ یہ جو تمہیں پتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے اللہ کو نہیں پتا؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں دلیل دی جائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، فخرج، نکلو، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہو جانے والوں میں سے۔ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی دلیلیں لے کر آئے، عقلی دلیل تھی نا، بھئی آگ ہے میں مٹی ہوں، دلیل کا جواب دلیل سے ہو سکتا تھا کہ بھئی تو اچھی آگ ہے، آگ تو مٹی کو جلا نہیں سکتی، تو اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا، تو کیسے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے؟ حکم الہی کے مقابلے میں عقلی دلیل لے کر آنا شیطان کا کام ہے۔ جہاں رب العالمین کا حکم آ جائے وہاں صرف سرنڈر ہے، وہاں صرف اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، وہاں صرف اطاعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہو جانے والوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کس قدر بدتمیزی کی ہے اس نے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، معافی بھی نہیں مانگ رہا، جانے کو بھی تیار ہے، اللہ کی بارگاہ سے بدتمیزی کر کے نکل رہا ہے۔ کسی دکاندار کے پاس کوئی سیلز مین ہو نا، بدتمیزی کرے، بات نہ مانے،
اور مالک کہے چل نکل یہاں سے، میں تجھے نوکری سے فارغ کرتا ہوں، جاتے جاتے دروازے کے پاس کھڑا ہو اور واپس لوٹے اور کہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اگلے 1 سال کی سیلری ایڈوانس دے دیں؟ تو مالک کہے گا یہ تو نے ابھی کیا کرتوت کیا ہے؟ کس منہ سے آیا واپس میرے پاس مانگنے؟ ابھی تو نے میری نافرمانی کی، ابھی تو نے مجھے غلط کہا، کیا لینے آیا واپس؟ لیکن یہ دنیا کے مالکوں کی بات ہے۔ جو مالک حقیقی ہے نا، اس کا رتبہ اسے گوارا نہیں کرتا کہ اگر اس کا دشمن بھی اس کے سامنے جھولی اٹھا کر کچھ مانگے تو وہ اسے خالی بھیج دے۔ اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد اور نافرمانی کرنے کے بعد جاتا جاتا واپس مڑتا ہے، معافی پھر نہیں مانگ رہا، یہ نہیں مان رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، بلکہ کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، ایک دعا ہے مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی دی، میں نے تجھے مہلت دے دی۔ ایک دفعہ اللہ نے اس کے گناہ پر اس کو جتایا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی۔ دشمن ہو کر، نافرمان ہو کر پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ بڑا سوچنے کا مقام ہے میرے آپ کے لیے، ہم کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، ہم اللہ کو ماننے والے تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اس سے تو شیطان مانگے تو وہ اس کی دعا قبول کر رہا ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہو جائے، شیطان تو نہیں ہے نا، الحمدللہ انسان ہے نا، مسلمان ہے نا، اللہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا۔ کس نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا؟ مانگ کے تو دیکھو، تم کیوں اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ تم کیوں جھولی نہیں پھیلاتے؟ تم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ شیطان نے مڑ کر مانگا ہے تو اللہ نے اس کی جھولی خالی نہیں واپس بھیجی۔ قال فبما اغویتنی، اس کی جرت دیکھیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ نہیں مان رہا کہ میری غلطی ہے، یہ نہیں مان رہا کہ میں نے تکبر کیا، وہ کہہ رہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں لازماً انہیں تیرے والے صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا۔ الفاظ یہ بھی ہو سکتے تھے قرآن میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، میں انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا، نہیں، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے والے صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان انسانوں کو یہ نہیں کہے گا صراط مستقیم پہ نہ چلو۔ گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اصل صراط مستقیم ہے نا، اس کے متبادل کوئی اور کسی اور راستے کو صراط مستقیم بنا کے پیش کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا اصل راستہ یہ ہے، یہ شارٹ کٹ ٹو جنہ ہے، اس پہ چلو جلدی جنت میں پہنچ جاؤ، آسان طریقہ۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، بہرحال جو اس نے کہا تھا کر کے تو دکھایا، کہنے لگا میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ یہ ایک طرف سے مجھے شکست دینے کی کوشش کریں گے، میں گھوم کر دوسری جانب سے انہیں اپنے چال میں پھنساؤں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ زندگی کے آخری لمحے تک، نزا کی کیفیت طاری ہونے تک میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مرد الموت میں گرفتار تھے، شاگرد قریب جمع تھے، یکدم امام صاحب نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب فرمانے لگے شیطان آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، تم میری چالوں سے بچ گئے،
اور میں اس شیطان سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی تو چند لمحے موت میں باقی ہیں، یہ جو تم مجھے یہ بتانے آیا ہے نا کہ میں تیری چالوں سے بچ گیا ہوں، یہ تم مجھے اس تکبر میں مبتلا کرنے آیا ہے، تو آخری دم تک جان چھوڑنے والا نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پہ جا رہے ہیں، دین کا سفر، علم دین کا سفر، بھوک کی شدت، نقاہت، ذوف، جنگل آ گیا، یکدم دیکھا تو جنگل میں ہر طرف وہ جو منظر تھا نا درختوں کا غائب ہو گیا اور نور ہی نور ہر طرف آ گیا۔ آواز آئی، عبد القادر میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے خوش ہو گیا، میں تیری عبادت سے، تیری مشقت سے راضی ہو گیا، اور میں نے تجھ پر ساری عبادات معاف کر دی۔ کوئی میرے جیسا ہوتا تو شاید بڑا خوش ہوتا اس پہ، تو شکر ہے جان چھوٹی۔ شاہ صاحب نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ سارا نور ختم، شیطان آنکھوں کے سامنے۔ اس نے کہا عبد القادر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ میں تھا؟ کہا اللہ کے بندے، عبادت اگر رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، مجھے کیسے معاف ہوگی؟ اس لیے مجھے معلوم ہو گیا کہ تو یہ۔ اس نے کہا عبد القادر اس پینترے سے میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پھنسایا ہے، تو بچ گیا۔ پھر کوئی میرے جیسا ہوتا تو کہتا بس جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے جی، بس اللہ نے بچا لیا۔ تو شاہ صاحب نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اصل میں کیا کرنے آیا تھا دوسری دفعہ؟ یہ اس لیے آیا تھا کہ اس تکبر میں مبتلا کرے کہ عبد القادر تیرا درجہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہم ایک طرف سے اس ملعون کو شکست دینے کی کوشش کریں گے، یہ گھوم کے دوسری جانب سے آئے گا، یہ ہمیں دین کے راستے پہ چلنے سے روکے گا۔ ہم کہتے نہیں ہم چلیں گے اس راستے پہ، ہم اس کو شکست دیں گے، یہ ہمیں اسی دینداری کے تکبر میں مبتلا کرے گا۔ تم سے بڑا تو حاجی نمازی ہے ہی کوئی نہیں، تم سے بڑا متقی پرہیزگار تو اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، آپ ہی ہیں جو امام الاثر ہیں، آپ ہی ہیں جو دین کے علم کو بلند کرنے والے ہیں اس دور میں، اسی دینداری کے تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا اس شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے ان پہ حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا دفع ہو یہاں سے، ذلیل ہو کر، مردود ہو کر۔ لمن تبعک منہم، جس نے تیری اتباع کی، تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم سے تم سب کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب ابلیس کو نکال دیا گیا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ ذرا طرز تکلم دیکھیے کہ جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، جب تک اس سجدے والا پروسیس آیا نہیں تھا، جب اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، اس وقت تک اللہ اسے کہہ رہے ابلیس تھا، اور جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ ابلیس سے پھر کیا ہو گیا؟ شیطان۔ یہ پری آرڈر جو ہے نا سجدے کا، اس سے پہلے اللہ جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ابلیس کہہ کے بات کرتے ہیں، اور جب اس آرڈر کے بعد اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان کہہ کے ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہیں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھیں اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اب یہاں دو سوال ذہن میں آتے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اسے کہاں بھیجنا ہے؟ خلیفہ بنا کے زمین میں۔
تو اب آدم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہاں جاؤ؟ جنت میں. یہ دو باتیں ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہو رہی ہیں. پھر جنت میں اللہ نے سب کچھ کھانے کی اجازت دی رکھی ہے، قرآن مجید اس پہ گواہ ہے. لیکن یہاں ان کو کہا جا رہا ہے اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا. تو ایسا کیوں ہے؟ اب ان دونوں سوالوں کو ذرا سنبھال کر رکھیں. فَتَّكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اللہ خود فرما رہے ہیں شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا. اب سوال نمبر 3 ایڈ کر لیں اس کوسچنر میں کہ شیطان کو تو جنت سے نکالا گیا تھا، یہ جنت میں موجود آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ کیسے ڈالنے پہنچ گیا وہاں؟ کس نے اجازت دی اس کو وہاں جانے کی؟ کس نے رسائی دی اسے آدم و حوا تک جنت کے اندر؟ یہ تو نکال دیا گیا تھا بس. اور اس میں بہرحال عیسائیت کے اس باطل تصور کی نفی بھی ہے. یہ جو پوری آیات کا جو حصہ ہے اس میں بار بار یہ آپ کو تثنیہ کے صیغے میں خطاب ملے گا. دو کی بات ہوئی ہے، فوسوس لہما الشیطان، دونوں کو شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا. اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کو بھی اور اما حوا کو بھی. عیسائیت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اما حوا نے اصل میں آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا وہ درخت کا پھل کھانے سے. اسی لیے ان کے ہاں ایول کا جو لفظ ہے، ایول شیطانیت، وہ ایو سے نکلا ہے. ایو حوا، حوا کو انگریزی میں ایو کہتے ہیں، تو اسی سے انہوں نے ایول کا لفظ نکالا. وہ شیطان کو اما حوا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں معاذ اللہ. اللہ نے اس تصور کو رد کیا ہے. شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پلاننگ اس کی کیا تھی؟ تاکہ وہ ان کے پردوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، ان کو بے حجاب کر دے. وقالا، اور اس مقصد کے لیے وہ آیا ان کے پاس اور کہنے لگا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ الا ان تکونا ملکین، پتہ ہے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے. اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے. آپ یہ دیکھیں آج تک ہم میں یہ جو فرشتہ بننے کی خواہش ہے نا، یہ موجود ہے. کوئی آدمی کو اچھا کام کر رہا ہو نا، ہم اس کو کہتے ہیں آپ تو بڑے فرشتے ہیں، آپ تو بڑے فرشتے ہیں. حالانکہ عجیب بات ہے اگر کبھی ہم اس پہ غور کریں، بھئی ساجد افضل ہے یا مسجود افضل ہے؟ مسجود افضل ہے نا، جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ افضل ہے، سجدہ کرنے والا افضل نہیں ہے. بشر مسجود تھا، فرشتے ساجد تھے، سجدہ کرنے والے تھے. تو فرشتوں میں اور بشر میں افضل کون ہوا؟ بشر ہوا نا. اسی لیے اقبال نے کہا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. مجھے تو فرشتوں نے سجدہ کر رکھا ہے. تو شیطان نے کہا اچھا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے. او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اس لیے اللہ نے روکا. اور کیسا زبردست انداز ہوگا اس کا، خیر خواہی والا، خلوص، سنسیریٹی، کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ نہیں آدم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا. وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب یہ دو فائدے تمہیں نہیں دینا چاہتا. تمہارا رب تمہیں فرشتوں والی سپر پاورز بھی نہیں دینا چاہ رہا، اور تمہارا رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دینا چاہ رہا. میں ہوں تمہارا سگا، میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہارا رب نہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، تمہارا رب تمہیں فرشتوں والی طاقت نہیں دے گا، اور میں بتاتا ہوں یہ پھل کھاؤ گے یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
اور اس شیطان نے دونوں کے سامنے قسم کھائی، اور میں تم لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا سگا ہوں تمہارا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ فرما رہے شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ پلاننگ اصل کیا تھی کہ ان دونوں کو بے حجاب کیا جائے۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے۔ ظاہر ہے وہ شرم و حیا تو اللہ نے آدم کی فطرت میں رکھی ہے، لہذا جیسے بے حجابی کی کیفیت ہوئی ہے فوراً انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا، اور قریب وہاں جنت کے پتے موجود تھے تو کوشش کی کہ انہی سے اپنے آپ کو کور کر لیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، یہ آواز پہلے نہیں آئی، جب شیطان آ کے چکر چلا رہا تھا اس وقت آواز نہیں آئی کہ میرے بندوں نہ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آواز آئی ہے وہ خطا سرزد ہو جانے کے بعد۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب میں ان سوالوں کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے 3 سوال آپ کے سامنے اٹھائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا میں نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجنا ہے، تو جنت میں کیوں بھیجا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان کو تو نکال دیا گیا تھا جنت سے، تو پھر جنت میں اسے رسائی کیسے ملی؟ کس نے اسے اجازت دی؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ جنت میں سب کچھ کھانے کی اجازت ہے تو ایک پھل سے کیوں منع کیا گیا؟ اور جب وہ جنت کے اندر آ کر ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے اس وقت آواز کیوں نہیں دی، بعد میں آواز کیوں دی؟ 4 سوال ہو گئے، 5واں بھی جمع کر لیں۔ ان دونوں میں سے ایک اللہ کا پیغمبر بھی ہے، آدم علیہ السلام، اور پیغمبروں کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ ہم تو برائیوں کو اپنے پیغمبروں کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ شیطان کو کیوں اجازت دی کہ جا کر ان کو وسوسے میں ڈال لیں؟ اور پھر اس کو خطا کے طور پہ بیان کیا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ان سے تو غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ 6 سوال، ان 6 سوالوں کا صرف ایک جواب ہے۔ یہ سب کا سب پارٹ آف دا پلاننگ تھا، اللہ کا طے شدہ منصوبہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ کیوں تھا؟ اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کی سیٹ پہ بٹھانا تھا، اور جب آپ کسی کو بڑی پوسٹ پر بٹھانے لگتے ہیں نا، اس سے پہلے اس کا ایک ٹریننگ سیشن ضرور منعقد ہوتا ہے۔ ان بیوروکریٹس کو پہلے سٹاف کالج میں بھیجا جاتا ہے، وہ جس کے کندھوں کے اوپر پھول لگنے ہوتے ہیں نا، اس کو پہلے ملٹری اکیڈمی سے گزارا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم اس سیٹ پر جا کے بیٹھو گے تو تم نے بیہیو کیسے کرنا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ایسا ہوا تو یوں کرو گے، ایسا ہوا تو یوں کرو گے۔ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ ٹریننگ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پوری اولاد کو، ان کی پوری نسل کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تم سے گناہ سرزد ہوں گے۔ یہ مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ میں آدم کے بیٹوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، راستے سے اتاروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس آئے، تمہیں بہکانے کی کوشش کرے اور تم کہیں بہک جاؤ، تم سے غلطی سرزد ہو جائے، تو دیکھو اس کی طرح نہ کرنا، اس سے غلطی ہوئی تھی، یہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، تم وہ طریقہ اختیار کرنا جو ہم نے تمہیں تمہاری تربیت میں، تمہاری ٹریننگ میں تمہیں کروا کے سکھا کے بھیجا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جب تم سے غلطی ہو جائے، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے، جب نافرمانی ہو جائے، قالا، تو پھر دونوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ شیطان پہ نہ ڈالنا، یہ نہ کہنا شیطان نے بہکا دیا تھا، ہمارا کیا قصور ہے، نہیں، فوراً اپنی غلطی پہ سر جھکانا، ہاتھ جوڑنا،
فوراً اللہ سے معافی مانگنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اپنی غلطی کو کنفیس کرو اور پھر اللہ سے کہو ان لم تغفر لنا ربا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ نے معاف نہ کیا تو کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں، آپ نے رحم نہ کیا تو کوئی ہم پر رحم کرنے والا نہیں۔ غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا شیطان کا رویہ ہے، اور غلطی کر کے اس پہ معافی مانگ لینا انسان کا رویہ۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں یا انسان کے روپ پہ شیطانوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً اس پہ معافی مانگی، اور اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، پھر اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔